اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل ایمان بوسٹر۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے دا جرنی آف قرآن میں ڈسکس کرا تھا کہ قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل جو ہوا تھا اس کے پیچھے کی کیا حکمتیں تھیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ قرآن کو جمع کرنے کے پیچھے کیا مشقتیں رہیں۔ It's my humble request to everyone, don't skip the video and watch the video till the end so that آپ سب کو پتہ چل سکے کہ قرآن کو کس طرح سے کتابی شکل دی گئی ہے۔ and believe me یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اینڈ اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرنا چاہوں گی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم بتاتی ہیں کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو وحی کی ابتدا ہوئی تھی وہ خوابوں سے ہوئی تھی، اور اسی کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ہیرا میں عبادت کا شوق پیدا ہو گیا تھا۔ مطلب کہ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم راتیں گزارتے اور عبادت میں مشغول رہتے۔ اس دوران غار ہیرا میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فرشتہ آئے جو کہ تھے جبریل علیہ السلام، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا اقرا، جس کا مطلب ہے پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو یہ جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر مجھے اس طرح سے پکڑا کہ مجھ پر جو ہے مشقت کی انتہا ہو گئی تھی، اور یہی چیز، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے پھر ان کو اسی طرح سے پکڑا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس زور سے پکڑا گیا کہ مجھ پر مشقت کی انتہا ہو گئی تھی۔ اور لاسٹ میں پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، اس کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زور سے بیچا اور پکڑ کر چھوڑ دیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم، جس کے معنی ہیں پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کی مٹی سے بنایا، پڑھو اور تمہارا پروردگار بڑا کریم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہونے والی پہلی قرآن کی آیات تھی۔ اس کے بعد 3 سال تک وحی کا سلسلہ بند رہا تھا۔ پھر جو 3 سال کے بعد وحی کا سلسلہ چالو ہوا تھا تو قرآن 23 سالوں میں مکمل ہو گیا تھا۔ تو اب ہم سمجھیں گے کہ قرآن کو کس طرح سے جمع کرا گیا اور کس طرح سے اسے کتابی شکل دی، اس کے پیچھے کی مشقتیں کیا تھیں۔ جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ قرآن ایک دفعہ میں نازل نہیں ہوا تھا، یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا تھا اور اکارڈنگ ٹو سچویشن نازل ہوا تھا، اور یہی ریزن تھا کہ اس وقت پر پاسبل نہیں تھا کہ اس کو کتابی شکل دے دیا جائے اور اسے محفوظ کر لیا جائے۔ تو اس ٹائم پر قرآن کو جمع کرنے کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے سب سے زیادہ جو زور دیا گیا وہ حافظ قرآن پر زور دیا گیا تاکہ قرآن کو محفوظ کر لیا جائے۔ شروع میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یاد کرنے کے لیے اسے وحی کے الفاظوں کو دہرانے لگتے تھے۔ اسی سچویشن پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قیامہ کی آیتیں نازل کی تھیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ اے صلی اللہ علیہ وسلم، وحی کے پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو تیز تیز حرکت نہ دیا کرو کہ اس کو جلدی سیکھ لو، اس کا جمع کرنا اور پڑھانا ہمارے ذمہ ہے۔ جب ہم پڑھا کریں تو تم اس کو سنا کرو اور اسی طرح پڑھا کرو۔ اس کے بعد بالکل ایسا ہی ہوا جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حافظہ تھا اتنا اسٹرانگ کر دیا تھا۔ حافظہ مینس ان کی میموری اتنی اسٹرانگ کر دی تھی کہ جیسے ہی وحی آتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہو جاتی تھی۔ اس طرح ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک تھا وہ قرآن کریم کا سب سے زیادہ محفوظ گنجینہ بن گیا تھا، اور مزید احتیاط کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال جبریل علیہ السلام کو رمضان میں قرآن سنایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قرآن کی تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن کے معنوں کے ساتھ ساتھ ان کو قرآن کے الفاظ بھی یاد کرواتے تھے، اور صحابہ اکرام میں اس وقت اتنا قرآن کو سیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے کمپٹیشن میں رہتے تھے کہ ہم جو ہے جلدی سے اس کو سیکھ لیں، ہم ان سے پہلے سیکھ لیں، یا پھر اس طرح سے کمپٹیشن چلتا تھا۔ اسی طرح کچھ ٹائم بعد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایسی بڑی جماعت بن کر تیار ہو گئی تھی جن کو قرآن کریم حفظ ہو گیا تھا،
اس کے بعد ابتدائی اسلام میں زیادہ زور جو ہے حفظ قرآن پر دیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت پر لوگ جو تھے زیادہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے اور نہ ہی پرنٹنگ کا کوئی سسٹم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کے حافظ میں اس طرح کی قوت پیدا کر دی تھی کہ ان کو جو قرآن ہے وہ حفظ ہو جایا کرتا تھا۔ تو قرآن کے حفظ کروانے کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھوانے کا بھی خاص اہتمام فرمایا، جس میں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرا ہے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وحی کی کتابات کرتے تھے۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پر کیفیت بھی بیان کرتے ہیں کہ وہ وحی کی وجہ سے وہ کتنا پسینوں میں ہو جایا کرتے تھے اور ان کے پسینہ مبارک جو ہے موتیوں کی طرح جھلکتا تھا، سبحان اللہ۔ اور جیسے ہی یہ وحی کا جو سلسلہ تھا ختم ہوتا تو ویسے ہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے قرآن کی نقل کرنے کے لیے کہتے۔ اور جب وہ قرآن کی نقل کرتے تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا وہ بوجھ فیل ہوتا تھا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری جو ران ہے وہ ٹوٹ سی گئی ہو اور میں کبھی چل نہیں سکوں گا۔ اور جب وہ لکھ کر فارغ ہو جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے پڑھو، تو وہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ اس کے بعد اس میں کوئی کمی بیشی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ٹھیک کروا کر لوگوں کے سامنے لے آیا کرتے تھے۔ یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کو کئی چیزوں پر لکھ کر محفوظ کر لیا جاتا تھا، مثلاً چمڑے کے اوپر، کوئی درخت کے پتے پر، کوئی ہڈی پر یا پھر اس کو جو ہے کھجور کی ٹہنیوں پر اور پتھر کی تختیوں پر قرآن کو لکھ کر اسے محفوظ کر لیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ بہت سارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی قرآن کی جو ہے مختلف جو آیات تھیں موجود تھیں۔ اس کے علاوہ کہ کسی کے پاس 5 صورتیں ہوتی ہیں تو کسی کے پاس 10 صورتیں تھیں، اور کسی کے پاس قرآن کی آیت کے ساتھ ساتھ تفسیر بھی موجود ہوتی تھی۔ تو اس بنا پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں یہ ضروری سمجھا کہ قرآن کریم کو یکجا کرنا بہت ضروری ہے۔ جنگ یمامہ کے فوراً بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام بھیجا اور ان کو بلایا۔ جب حضرت زید بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہاں پر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر مجھے یہ بات بولی ہے کہ جنگ یمامہ میں قرآن کریم کے حافظوں کی ایک بڑی جماعت جو ہے شہید ہو گئی ہے، اور اگر اسی طرح سے جو ہے قرآن کے حافظوں کی جماعت اسی طرح سے شہید ہوتی رہی تو ہمیں ڈر ہے کہ قرآن کریم کا ایک حصہ ہم کھو نہ دیں، تو آپ جو ہے قرآن کو جمع کرنے کا جو ہے کام شروع کر دیجیے۔ تو یہاں پر پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کہا کہ جو کام ہمارے نبی نے نہیں کرا وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ دین اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ خدا کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے۔ سیم کویشچن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے کرا کہ جو کام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کرا وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ پھر دوبارہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ خدا کی قسم یہ کام بہتر ہی بہتر ہے، قرآن کو جمع کرنے کا جو کام تھا اس پر حضرت عمر نے یہ بات بولی۔ دین اس کے بعد یہاں تک کہ حضرت زید بن ثابت اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی کہ ہاں یہ سچ میں کام بہتر ہی بہتر ہے۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جو ہے اس کام کے لحاظ سے جو ہے بہترین ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہے وحی کی کتابات بھی کرتے تھے اور ان کو اس کے متعلق نالج بھی بہت تھی۔ وہ خود حافظ قرآن تھے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو انہوں نے بولا اس کام کے لیے آپ سے اچھا کوئی نہیں ہے، تو آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں۔
جس پر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر یہ حضرات مجھے کوئی پہاڑ توڑنے کا کام دیتے نا تو اس کام کا مجھ پر اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا قرآن کو جمع کرنے کا ہوا، کیونکہ یہ بہت ذمہ داری والا کام تھا، اس لیے انہوں نے یہ بات بولی تھی۔ اس کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا تھا، جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں ڈالا تھا کہ قرآن کو جمع کرنے کا جو کام ہے وہ بہترین ہے، وہ سچ میں بہترین ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ڈال دیا تھا، اور پھر اس کے بعد قرآن کو جمع کرنے کا کام شروع ہوا۔ اس کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر قرآنی آیتوں کو تلاش کرنا شروع کیا اور کھجور کی شاخوں، پتھر کی تختیوں اور لوگوں کے سینوں سے قرآن کریم کو جمع کرنے کا کام شروع کر دیا تھا۔ یہاں ایک بات سمجھ لینی بہت ضروری ہے کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود ایک حافظ قرآن تھے، اگر وہ چاہتے تو خود بھی قرآن کی نقل کر سکتے تھے۔ اس کے علاوہ اس ٹائم پر بہت سارے حافظ قرآن موجود تھے، ان کی جماعت بنا کر بھی قرآن کی نقل کی جا سکتی تھی، اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھیں ان کی بھی نقل کی جا سکتی تھی۔ لیکن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کام جو ملا ہوا تھا تو انہوں نے اس کام کو بہت کیئرفلی کرا۔ اس کے بعد حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھیں، جس کے پاس بھی موجود تھی، انہوں نے سب کو جمع کرا، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ اعلان عام کر دیا کہ جس کے پاس بھی قرآن کی جتنی بھی آیات موجود ہیں وہ لے کر ان کے پاس آ جائیں۔ تو جب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان ساری قرآنوں کا آیتوں کو جمع کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو ساتھ دیا تھا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خود ایک حافظ قرآن تھے، تو انہوں نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مل کر اس کام کو انجام دیا۔ تو وہ جب لوگوں سے اس کو جمع کرتے تھے وہ تب تک جمع نہیں کرتے تھے جب تک ان میں سے دو شخص اس چیز کی گواہی نہ دے دیں کہ یہ ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لکھوائی گئی تھی۔ اس کے بعد ان لکھی ہوئی آیتوں کا ان مجموعوں کے ساتھ جو ہے مقابلہ کیا جاتا تھا جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کر رکھے تھے۔ اس طرح سے بہت زیادہ تحقیقات کر کے قرآن کو جو ہے جمع کیا گیا۔ اس کے بعد صورتوں کو ترتیب سے لگایا گیا، دین ان کو 30 پاروں میں ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ اب دیکھیں گے ہمارا جو قرآن ہے وہ 30 پاروں میں ہے۔ تو یہ 30 پارے کرنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ پڑھنے میں آسان ہو، اور اس کے علاوہ آپ نے ایک چیز اور دیکھی ہوگی، جب ہم کوئی پارہ پڑھتے ہیں وہ اور اس کو جب پورا کر لیتے ہیں تو وہ ادھوری بات پہ ختم ہو جاتا ہے، اینڈ دین نیکسٹ جو ہماری اس کے آگے کی بات ہوتی ہے وہ نیکسٹ پارے سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ سو یہ پورا قرآن جو ہے اس طرح سے 30 پاروں میں اس کو ڈیوائیڈ کر دیا گیا۔ امید ہے آپ سب کو اس ویڈیو سے کافی نالج ملی ہوگی، اور پلیز مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو قرآن کے بارے میں یہ باتیں پہلے پتہ تھیں یا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سیکھنے سکھانے والے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے۔ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اس کو معاف کرے۔ سو پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو شیئر دس ویڈیو فار یور اینڈ مائی صدقہ جاریہ۔ جزاک اللہ۔